ساری حمد و ثنا اس خالق اکبر کی لیے کہ جس رب نے ہماری اور آپ کی مغفرت کے لیے بے شمار ذرائع مہیا فرمائے. لاکھوں درود کروڑوں سلام اس محبوب رب العالمین کے لیے کہ جس کی ذات جس کی زندگی ہمارے لیے نمونے عمل ہے. جس کو اٹھنا ہے تو جائیے بیچ میں زیادہ نہیں تقریر ہوگی نہیں کیونکہ میں ماحول دیکھ رہا ہوں. حالانکہ سلام یہ پڑھنا چاہیے اور اس ماحول میں میری تقریر نہیں ہو پاتی. زبردستی سنانے کا میرا جو ہے یہ عادت نہیں ہے. جبرن میں نہیں سناتا ہوں. ہاں اگر لوگ چاہیں تو سنائیں گے. ٹھیک ہے. پہلے کیف بڑی مبارک رات رہی ہے. ہمیں اس رات میں لہو لہن سے بچنا چاہیے. کھیل کود اور فضول کاموں سے بچ کر کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت اس رات میں ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے. کیونکہ راتیں تو ہمیں بہت ملتی ہیں لیکن ایسی رات صرف سال میں ایک مرتبہ آتی ہے. اور یہ ہم اپنی جانب سے نہیں بلکہ یہ میرے رب کا فرمان ہے. رب فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں شب قدر میں نازل کیا. اور فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تمہیں کیا پتا کہ شب قدر ہوتی ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. میرا رب فرماتا ہے کہ یہ شب قدر 1000 مہینے سے افضل ہے. اور فرمایا تنزل الملائکۃ والروح. اس مبارک رات میں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح الامین اللہ رب العزت کی اجازت سے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اور سلام ہی حتی مطلع الفجر. فرماتے ہیں سلامتی ہو اس شخص کے لیے جس نے طلوع فجر تک اللہ کو یاد کیا. آج کی رات اللہ کو یاد کرنے کی رات ہے. اور اس آیت کریمہ اس سورت کی شان نزول کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیوں کیا؟ بس ایک روایت سنیں انشاءاللہ اس کے بعد سلام پڑھا جائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہے. صحابہ کرام کا ایک جمع کبیر ہے اور عبادت کا ذکر چھڑا. عبادت کی بات ہو رہی تھی تو اسی میں سے بنی اسرائیل کے ایک شخص جس کا نام شمعون تھا اس کا تذکرہ چلتا. میرے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی 1000 عمر تھی. 1000 سال عمر تھی اور وہ سارا دن اللہ کی راہ میں جہاد کرتا اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتا, اللہ کے حضور قیام کرتا. صحابہ میں سے چند صحابہ ان کے دل پر انہیں تکلیف ہوئی. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہم تو بنی اسرائیل کے اس شخص سے عبادت میں پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ ہماری عمر تو کم ہوتی ہے. امت محمدیہ کسی کی عمر 50 سال 60 سال 70 سال یا رسول اللہ ہم کم عمر پاتے ہیں. لیکن
بنی اسرائیل کے لوگ ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، وہ دنیا میں زیادہ دن رہتے تھے تو عبادت بھی زیادہ کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، اس طرح سے ہم عبادت کے معاملے میں ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور نے یہ سنا تو آپ کے دل کو تکلیف ہوئی، آپ غمزدہ ہوئے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر دے کر کے فرمایا کہ اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اے محبوب اب جو ہے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی امت کی عمر بھلے کم ہو لیکن میں انہیں زندگی میں سال میں ان کو میں ایک رات ایسی دوں گا کہ اگر وہ اس رات میں ہمیں یاد کریں گے، اس رات میں اگر وہ عبادت کریں گے تو وہ 1000 سال عبادت سے افضل ہوگی۔ یہ شب قدر وہی عبادت والی رات ہے کہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں۔ اور دیکھیں، عبادت کرنے کے لیے یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ سکون کی جگہ چاہیے۔ ابھی مسجد میں جو نماز شروع ہوتی نا، جیسے عشاء میں کتنا اللہ دنیا چل رہا ہے، ایسے ابھی نماز پڑھنا شروع کریں گے تو بہت لوگ اللہ بچائیں گے۔ تو جس کو چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھے وہ اپنے گھر پہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ہاں جس کو یہ امید ہو کہ میں گھر جا کر کے سوؤں گا نہیں بلکہ نماز پڑھوں گا، وہی گھر جا کر کے عبادت کرے، ورنہ بہتر ہے کہ وہ مسجد میں رہ کر کے عبادت کرے۔ اور جس سے جتنا ہو سکے قیام کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ بے شک یہ بہت وسیع رات ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتے ہیں یا رسول، عرض کرتی ہے نبی سے کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر ملے تو اس رات میں رب سے کیا مانگوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور وہ معافی کو پسند کرتا ہے، معافی کو دوست رکھتا ہے، اس لیے تم اس رات خوب زیادہ اپنے رب سے معافی مانگو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جس طرح سے رمضان میں عبادت کرتے تھے اپنے رب سے یہ بھیک مانگے کہ اے اللہ جس طرح سے تو نے مجھے رمضان المبارک میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طرح سے عید کے بعد بھی مجھے توفیق دے کہ میں عبادت کروں۔ اسی طرح جس طرح نماز میں رمضان میں پڑھتا تھا، جس طرح میں قرآن رمضان میں پڑھتا تھا، اسی طرح سے قرآن رمضان کے بعد بھی پڑھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔